بچے نرم والدین پسند نہیں کرتے، بچے تگڑے والدین پسند کرتے ہیں۔ ہم بعض اوقات کمزور ہو کے بچوں کی فیورز لینا چاہتے ہیں، بعض اوقات ہم منت سماجت پر بھی اتر آتے ہیں، بعض اوقات ہم بچوں کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہوئے اپنی کمزور صحت کا یا اپنی کوئی قسم و پرسی کو آگے کر رہے ہوتے ہیں، اپنی بے کسی اور بے بسی کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ باتیں بچوں کو بالکل اچھی نہیں لگتی۔ when all is said and done بچوں کو اچھا لگتا ہے کہ ہمارے والدین زبردست والدین ہو، تگڑے والدین ہو، جیسے عوام کو ضرورت ہوتی ہے تگڑے حکمرانوں کی۔ جو منت سماجت کرنے والے ہوں تو وہ حکمران تو نہیں ہوتے، اسی طرح جو منت سماجت کرنے والے ہوں وہ والدین بھی نہیں ہوتے، وہ اساتذہ بھی نہیں ہوتے جن کا کل دار و مدار منت سماجت پر ہو۔ بٹ یو ہیو ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ۔ آپ نے کوئی ظلم نہیں کرنا، آپ نے دوسرے کی بہتری کے لیے اقدام کرنے ہیں، اور آپ نے دیکھنا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ٹو بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ، ہم نے دیکھنا ہے کہ میں یہ قدم اٹھاؤں گا تو آخر کار اس میں میرے بچے کا فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ ایک بچہ ماں باپ کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ والدین کیا کریں؟ اب مجھے بتائیے کیا کریں؟ سر میرے خیال سے تو کرائسس کو ان کو پولیس کو رپورٹ کرنا چاہیے۔ پولیس کو رپورٹ کرنا چاہیے، لیکن کتنے والدین ہیں جن کو آپ کہیں گے کہ آپ کو اس معاملے کو پولیس میں رپورٹ کرنا چاہیے؟ تو کتنے والدین ہیں جو کہیں گے کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ یہ بات عام طور پر والدین تو اپنے قریبی عزیزوں وقارب بہن بھائیوں کو، جن کو تو ضرور ہی بتانا چاہیے، یا کئی دفعہ اور کافی دفعہ یہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ اگر باپ کو ایسا کہا گیا ہے تو وہ بچے کی ماں یعنی اپنی شریک حیات سے نہیں کہتے، اور اگر ماں سے اس طرح کی بدتمیزیاں اور حد درجے کی غیر اخلاقی بات چیت ہو رہی ہے تو وہ والد سے بات نہیں کرتی۔ تو اس معاملے میں غالباً شیم کا بھی بہت ایلیمنٹ ہے کہ پولیس کو تو بتانا چاہیے، لیکن اگر قریب کے لوگوں کو بتانے میں وہ اتنی جھجک محسوس کرتے ہیں تو وہاں تک جانے کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی۔ بچے بہت شیم لیس ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر بچوں کو میں نے بھی سنا ہے کہ وہ ایسے ٹائٹل بھی دے دیتے ہیں پیرنٹس کو، تو یہ تو بڑے ہٹلر ٹائپ کے ہیں پیرنٹس، میرے ججمنٹل ہو کے، اور پیرنٹس کے بارے میں جب منفی باتیں کی جاتی ہیں تو ان کو بڑی نفسیاتی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ لیکن مجھے بتائیے کہ کوئی بھی معاشرے میں آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی دے تو پھر تو آپ کو کوئی مشکل نہیں نہ ہوتی پولیس کو اطلاع دینے کی کہ یہ بندہ جو ہے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ لیکن بچوں کے معاملے میں ہمیں اس لیے مشکل ہوتی ہے کہ پہلا ہمیں خیال ہوتا ہے کہ بچہ ویسے ہی کہہ رہا ہے، بالکل ٹھیک، ایسا کرے گا نہیں، کرتے تو غیر لوگ ہیں، اجنبی ظالم لوگ، دشمن لوگ کرتے ہیں، یہ تو ہمارا بچہ ہے، یہ ہمیں بات کر رہا ہے، کرے گا نہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں سب سے زیادہ یہ جو قاتلانہ معاملات ہیں یا قاتلانہ حملے ہوتے ہیں، یہ کوئی اجنبیوں کے ہاتھوں نہیں ہوتے، یہ ایسے لوگوں کی طرف سے نہیں ہوتے جو سچ مچ غیر ہوتے ہیں اور ہمارے دشمن ہوتے ہیں۔ یہ بعض اوقات بالکل ہمارے گھروں میں جہاں لوگوں کے مفادات آپس میں ٹکرا جاتے ہیں تو نہایت خاموشی سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں بہت اچھے ذہن رکھنے والے اور نیک نیت لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ اور بعض اوقات تو ایسے واقعات آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں، جہاں اہل خانہ کے ہاتھوں، بھائی کے ہاتھوں بھائی یا بچوں کے ہاتھوں ماں باپ کی جان چلی جاتی ہے اور اس معاملے کو حاشاب کر لیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ لوگ بااثر بھی ہوں، اور خاص طور پر جو شہری علاقوں کے بجائے دیہاتی علاقوں کے رہنے والے ہوں، تو ان چیزوں کو چھپانا نسبتاً بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے جتنے بھی رورل ایریاز ہیں جہاں فیوڈلز ہوتے ہیں تو علاقے کی پولیس اور تھانے میں جو لوگوں کی تعیناتیاں ہوتی ہیں وہ بھی ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی، اور وہ اپنے کرائمز کو چھپانے کے لیے اور ہائی ہینڈڈنس کو برقرار رکھنے کے لیے اس چیز کو یقینی بناتے ہیں کہ ان کے ہاں کوئی حکمران طبقے کے لوگ بھی ہوں، وہ الیکشنز میں بھی بڑے ذوق و شوق سے حصہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ایک چھوٹی سی جو سلطنت ان کے ہوتی ہے اختیار میں، اس میں بہت غلط کام اور جرائم کو وہ نشو نما دیتے ہیں۔
तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो तो मैं चुप बैठूं। गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।